بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے بکتاشی فرقے کے بارے میں۔ پیارے دوستو، یہ ایک ایسا مسلمان فرقہ ہے جو شراب پی کر اپنی عبادت کرتے ہیں۔ انسائیکلوپیڈیا بریٹنیکا کے مطابق بکتاشی ایک صوفی سلسلہ ہے جس کی بنیاد خراسان موجودہ ایران کے شہر نیشاپور میں سن 1248 میں پیدا ہونے والے حاجی بکتاش ولی نے رکھی تھی۔ حاجی بکتاش ولی کی وفات 92 سال کی عمر میں سن 1340 میں ہوئی تھی۔ بکتاشی سلسلہ معروف صوفی شاعر جلال الدین رومی اور اسلامی اسکالر اور صوفی و فلسفی ابن عربی کے نظریات سے متاثر ہے۔ ابتدا میں وہ دراصل سنی اسلام کے اندر رائج بہت سے صوفی سلسلوں سے متاثر تھے، تاہم بعد ازاں وہ شیعہ نظریات سے متاثر ہوئے جس کا اظہار پیغمبر اسلام کے داماد اور اسلام کے چوتھے خلیفہ علی ابن ابی طالب کے ساتھ ان کے بے پناہ عقیدت سے ہوتا ہے۔ بکتاشی صوفی سلسلے کی خانقاہیں عثمانی دور حکومت میں بلقان اور خاص طور پر البانیہ میں پلی پولی۔ ہر خانقاہ کے شیخ کو بابا کہا جاتا تھا، جبکہ درویشوں کو مرید کہا جاتا تھا، اور جو خانقاہ کے سلسلے میں شامل ہوتا تھا اسے منتسب کہا جاتا تھا۔ بہت سے صوفی سلسلوں کی طرح بکتاشیوں کے بارے میں بھی یہ خیال ظاہر کیا جاتا ہے کہ وہ دیگر اسلامی فرقوں کے برعکس اسلامی قانون کے مختلف تشریح رکھتے ہیں، جیسا کہ اس فرقے کے پیروکاروں کو شراب پینے کی اجازت ہے اور مردوں اور عورتوں کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے۔ بکتاشی فرقے پر مختلف مذہبی تاریخوں کے اثرات نمایاں ہیں، اور یہ اثرات صرف اسلام تک محدود نہیں ہے بلکہ ان پر مسیحیت کے بھی اثرات ہیں۔ بکتاشی صوفیہ کی تحریروں نے صوفیانہ شاعری میں بھی اپنا بھرپور حصہ ڈالا ہے۔ تاریخی شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ اس صوفی فرقے کے ابتدا کرنے والے حاجی بکتاش ولی کا سلطنت عثمانیہ کے ساتھ گہرا تعلق تھا، خاص طور پر جانثار فوج کے ساتھ۔ ان کی یہ فوج صدیوں تک عثمانی فوج میں بطور حملہ آور دستہ شامل رہی۔ سلطنت عثمانیہ کی ابتدائی کہانیوں میں رقم ہے کہ عثمانی سلطان اور خان غازی نے حاجی بکتاش ولی کی شہرت سنی تو وہ اپنے چند سپاہیوں کے ساتھ ان سے دعا لینے گئے۔ بکتاش ولی نے ان سے ملاقات کی، ان کے لیے دعا کی اور انہیں ایک پرچم دیا جس پر ذوالفقار علی ابن ابی طالب کی تلوار بنی ہوئی تھی۔ اس دن سے جانثاریوں کا تعلق شیخ بکتاش ولی سے اور بعد میں ان کے صوفی سلسلے سے ہو گیا۔ جانثار فوج بنیادی طور پر جنگوں میں پکڑے گئے عیسائی بچوں پر مشتمل تھی جنہیں مذہبی تعلیم دی جاتی تھی۔ بعد میں بکتاشی فرقے کے تحت ان جانثاروں نے اپنی مذہبی تعلیم حاصل کی۔ ڈاکٹر عبدالعزیز الشناوی اپنی کتاب عثمانی ریاست حصہ اول میں لکھتے ہیں کہ جانثار بکتاشی سلسلے سے مضبوطی سے وابستہ تھے اور اپنے شیخوں کی مکمل اطاعت کرتے تھے، اور یہ اطاعت وفاداری کے انتہائی درجے تک پہنچی ہوئی تھی۔ اس لیے جانثاروں کو بعض اوقات بکتاشی سپاہی بھی کہا جاتا تھا۔ در حقیقت بکتاشی سلسلے کو جو سیاسی اہمیت حاصل تھی اس کی وجہ جانثاروں کے ساتھ اس کے تعلقات تھے، جو اس سلسلے کے شیخوں کو اپنا امام سمجھتے تھے۔ سن 1340 میں حاجی بکتاش ولی کے موت کے بعد بکتاشی سلسلہ اور جانثاروں کے درمیان کا تعلق سن 1825 تک بہت قریبی رہا۔ جب جانثاروں کی قوت اس قدر بڑھ گئی کہ وہ اقتدار کی باغ دوڑ پر قابض ہو گئے اور جسے چاہتے اسے مقرر کرتے اور جسے چاہتے اسے معزول کر دیتے، تو عثمانی سلطان محمود دوم نے جانثار دستے کو ختم کر دیا۔ بکتاشی تاریخ کی قیادت سن 1935 میں اس وقت البانیہ منتقل ہو گئی جب ترکی میں تمام صوفی فرقوں کو جدید ترک ریاست کے بانی مصطفیٰ کمال اتاترک نے تحلیل کر دیا۔ پیارے دوستو، مزید تاریخی واقعات اور قصص الانبیاء کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔